کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے. حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں. کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے. نرم. لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو چاہے پیسے دے دیے جائیں, شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے, شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے, آسانی کر دی جائے, کسی کو مضبوط کر دیا جائے, تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے. تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے. تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے. حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا, اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سمجھ جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے. رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا. کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں, مال مل جائے, لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں, بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں, جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے. ان کے دلوں سے حسد کو, تکبر کو, غرور کو, انا کو, خود پسندی کو, عجب کو نکال دیا جائے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, ان کا تزکیہ کر دیا جائے, دل صاف کر دیے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے. ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا, اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے, گھنٹہ گزارنا ہی ہے, تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے, کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے, کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے. اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا, کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے جس میں اتنی اسے پریشانی, ایک جملہ کہنے لگا, اسے سنبھال کے رکھنا, ضائع نہ کرنا, یہ نہ کرنا. وہ تو جملہ رہنے دے, تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی, تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا, تو سادی سی بات کر, یہ تو مطلب. اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں, جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑے تب تک بات نہیں ہوگی. یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر تو نہیں, پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ تو اڑتی ہے, وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے. اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیے گا, حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں کو. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے, ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, الٹا انہوں نے روڑے مارے, تکلیف دی. حضور واپس آ رہے ہیں, صحابی ساتھ ہیں, باغ میں بیٹھ گئے. اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے. فوراً عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہو گیا, حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے, اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت, پر اس وقت بھی نرمی ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی, میری طرف دیکھیں جی, اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے, اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے. لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی گالی نہیں دی, کچھ نہیں کہا, پر ہم سخت کیوں ہیں بڑا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے, جی میں ہاں نہیں ملاتا, ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. 2 ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں, ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے, تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں, اللہ ماشاء اللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو
जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हों, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुड़े बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसा लगता कुछ नहीं हो सकता जी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। पर शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी, मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियाँ होती हैं। हदीस में फरमाया, माँ हा का फी सदरे, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ और ठीक है घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो खतीब साहब आपसे करते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद और तहसीन के लिए लश पश करके तकरीर होगी नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गए, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। तो सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक से हिदायत है। ओ भाई जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ अपनी ज़ात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। और महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपये चाहिए थे, फ़ोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करे, कहते नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं, कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तो 2:30 बजे मिल पर मैं मिल के करूँ। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत है, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना में किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तो ठीक है माज़अल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया तो आखिर में कहा मुझे 50,000। सही कह रहा हूँ? हाँ ना तो करो ना, तो हल्का सा ऐसे ऐसे तो कराना होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता। तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे बनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद
رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی۔ قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا یہ زازان نام کا ایک کبیہ ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ پر پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا۔ ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے۔ کہا ہاں۔ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے۔ اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کہاں ہوا تھا؟ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھے بخار پھر پہ لڑتے نے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں، تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، اور پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی، تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں، ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ اور سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسی کا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پڑھو لیتے تھے تو ماں نے چاہ پا دیتا ہے، آپ پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں،
थोड़ी सी कोशिश करें जिससे हमारे घर बच जाएं, और अगर कोई बंदा गुनाहगार नजर आए तो उस पर तनकीद ना करें, तनकीद ना करें, मुझे सही बताना दिल पे हाथ रख के। खुदा न खास्ता किसी का बच्चा बच्ची माज अल्लाह अल्लाह बचाए साहब को बिगड़ जाए, तो क्या वो चौक में खड़े होकर चस्के ले लेके बताएगा कि बच्चा मेरा बिगड़ गया? बोलो, सारे बोलो जल्दी से। तो फिर पड़ोसियों का बच्चा बिगड़ा है तो फिर चस्के क्यों लिए? गली में किसी की बेटी से माज अल्लाह खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती हो गई तो जगह जगह बातें की, तो साझियाँ नहीं होंदियाँ। अपने बच्चे के बारे में जब तू कहता है छुप जाए बात, हाँ देखना। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे मामू थे हजरत श्री शक्ति, मैं अपने मामू से ही बैत था, उन्हीं की खिदमत में रहता था। फरमाते हम जा रहे थे, एक दिन उन्होंने छड़ी पकड़ी है, एक हाथ में मुझे थामा, थोड़ा आगे गए तो रश था, चंद लोग खड़े, तो श्री शक्ति मुझसे कहने लगे जुनैद देख तो सही रश क्यों है। तो मैं गया तो एक नौजवान शराब पी है, माज़अल्लाह नशे में धुत लेटा है, इर्द गिर्द लोग खड़े, और वो चूंकि पूरी तरह उस पर नशा गालिब है तो ऑल फॉल बातें कर रहा है, लोग भी उसके साथ जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रश है। मैंने आके कहा हुजूर दफा करें, एक शराबी लेटा है, लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और बस ऐसे शुगल लगा हुआ है, सारे लोग तमाशबीन नहीं होते। हजरत फरमाने लगे नहीं जुनैद ऐसे कैसे चले जाए, चल ना मुझे ले चल। कहते हैं बूढ़े शेख, हाथ मैंने थामा तो वहाँ ले गया, हजरत ने लोगों को डांटा चलो दौड़ो। पुराने ज़माने में लोग बुजुर्गों की हया करते थे, सब लोग वहाँ से छट गए। कहते हैं मुझे फरमाने लगे जुनैद जा प्याले में पानी ला। कहते मैं एक प्याले में पानी भर के लाया, उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया, उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं वो वहीं एक कोने में साइड पे हो गया, तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। 2-3 लम्हे गुजरे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता, जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तो मुकल्लिबुल कुलूब है, कर ना करम। ये किसी माँ का बेटा है, किसी खातून का शौहर है, और भाई जो नशे पे लग गए उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज़्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूँ, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते ये कह के हजरत उठे, तो मैंने उसकी हुजूर ऐसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए मजीद गवाह ना बने। हजरत श्री शक्ति कहते हैं मैंने, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक़्त उठ के हजरत को वज़ू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना, आओ ना एक दूसरे को यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं।
پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلا. یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا. ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سارے ویڈیو بنائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ. جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں, وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے, اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے. غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے, کمزور تھے, میری طرف دیکھیں جناب, وہ اور کمزور ہو گئے. ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک دے دو. تشریف رکھو عزیز بھائی, تھوڑا سا نا, زیادہ نہیں. 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں, لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا, سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے, سہارا رب رسول کو بنایا کرتے. کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے, چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ, تھوڑا سا سہارا تو لے لیں. لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ فلانے ہیں. وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے. آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں, ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, گلی والے, محلے والے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں. دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا, ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے, بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں. تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن. تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. پورا باقی تھوڑی, یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, چونکہ ایک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو, یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے, 2-4 باتیں سوچ کے نا, وہ جس کے گھر میں 3 لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے, خدا کے بندے کرتے ہیں کام, لیکن محنت سے نہیں ملتا, خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے, تجھے باتیں آتی ہیں, لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں, ایک سفید پوش ہوتے ہیں, لا یسألون الناس الحافا, جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے, ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے, دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. نفس تو بچے کی طرح ہے. اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے, یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں. ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں. یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آتے, انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے. جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے. تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو, تمہیں کیا پتا ہو, تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو سس کرنا کرے گی. تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے, بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. خدا را مہربانی کرے, گنجائش پیدا کرے. بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے. اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں, جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.